السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے مجلس کے اندر ایک مسئلہ یہ بیان کیا جائے گا کہ میت کے اگر بغلوں کے بال یا زیر ناف بال وہ بڑے ہوئے تھے تو اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو آیا غسل دینے سے پہلے اس کے وہ بال جو بغلوں کے ہیں یا زیر ناف بال ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کی مونچھیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں تو یا جسم کے دوسرے بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کاٹنے کی فکر کرتے ہیں جو اوپر والے نہلانے والے غسل دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آیا وہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا اسی طرح غیر ضروری جو بھی بال ہیں ان کو کاٹنا چاہیے یا اسی حالت کے اندر ہی غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھا کے دفنا دینا چاہیے؟ تو اس بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ خوبصورتی، زیب و زینت یہ زندگی کا حصہ ہے۔ انسان کی جو زندگی جب تک ہے، حیات ہے، جب تک اس جسم میں جان ہے، روح ہے، اس وقت تک ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ بندہ صاف ستھرا رہے، خوبصورت رہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، سب کے لیے صفائی کو لازمی قرار دیا گیا، بلکہ صفائی کو ایمان کا نصف حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جہاں ظاہری صفائی ستھرائی اختیار کرنے کا حکم ہے، وہاں باطنی صفائی ستھرائی کا بھی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور باطن کے اندر بعض بیماریاں، بعض بری باتیں، بری چیزیں خود چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اندر جسم کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور کچھ چیزیں، کچھ ایسے کام یا ایسی چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، جیسے زیر ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال ہیں، وہ کپڑوں کے اندر وہ چھپے ہوتے ہیں، ان کو بھی شریعت نے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب تک زندگی ہے، جب تک جسم کے اندر روح ہے، جان ہے، اس وقت تک ان کو حکم دیا کہ اول تو ہر ہفتے ہی جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے اپنی اچھی طرح صفائی کر لینی چاہیے۔ اس صفائی کے اندر یہ بغلوں کو صاف کرنے کا، زیر ناف بالوں کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے۔ ہفتے میں نہیں تو پھر 15 دن کے بعد، 15 دن میں نہیں تو مہینے کے بعد، بہرحال زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اس کی اجازت دی ہے کہ 40 دن تک اپنے صفائی کر لینی چاہیے۔ 40 دن سے اوپر چلے جانا اس کو شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے۔ بہرحال اگر کسی نے 40 دن سے اوپر گزر گئے اور نہیں بال وغیرہ کاٹے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کو مکروہ قرار دیا گیا، اچھا نہیں سمجھا گیا، پسند نہیں کیا گیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ مرنے کے بعد میت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس جملے پر میں یہ بات کہوں گا کہ چونکہ مرنے کے بعد میت کو ان چیزوں کی زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جو بھی کام زیب و زینت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میں اس کے ساتھ جو سوال کے اندر تو بالوں کا ذکر تھا، اس کے ساتھ سرمے کو بھی شامل کروں گا، ایسے ہی کنگھی کو بھی شامل کروں گا، تیل کو بھی شامل کروں گا۔
تیل ایک تو ہوتی ہے وہ خوشبو والا تیل، وہ تو لگاتے ہیں میت کو، اس کے علاوہ سرسوں وغیرہ کا جو تیل عام زندگی میں لگایا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں میت کے لیے یہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ مرنے کے بعد میت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالم برزخ کے اندر چلا گیا ہے، اس کی زندگی الگ ہے، اب وہاں کی چیزوں کی اس کو ضرورت ہے۔ زندگی یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو اس دنیا کے اندر ہم زیب و زینت کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور جو کام اختیار کرتے ہیں، اب ان کاموں کو دوبارہ مرنے کے بعد دہرایا نہیں جائے گا، لہٰذا مرنے کے بعد اگر کسی کے زیر ناف بال یا بغلوں کے بال بڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں کاٹا جائے گا، اسی حالت کے اندر ہی اس کو غسل دے کر دفنا دیا جائے گا۔